السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا ہمارا ایمان، کربلا ہماری شان، کربلا ہماری جان۔ کربلا ایک ملک کا شہر نہیں بلکہ تمام عالم کا مرکز ہے۔ کربلا معلیٰ چاہے اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو شخص، لیکن کربلا اس کے لیے اسی طرح واضح ہے جس طریقے سے انسان کے لیے اپنا شہر واضح ہوتا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ کربلا امام حسین علیہ السلام کا شہر ہے۔ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ سب پر رحمت مودت اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رکھے، اور جلد کربلا معلیٰ مولا کی بارگاہ میں آ کر زیارت کا شرف نصیب ہو۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج یکم ذی الحجہ 1444 ہجری قمری ہے، منگل کا دن ہے۔ منگل کا دن آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن ہوا کرتا ہے۔ آج 20 جون 2023 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1201 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ مولا کا ذکر کرنے کے لیے آج دعوت ہوئے ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام نوحہ خان سید علی رضا نقوی صاحب سید پور سندھ پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام غلام عسکری کربلائی صاحب انڈیا سے۔ خداوند متعال کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے شہر اور مولا کی برکات کے توسط سے مولا کی بارگاہ کے اندر آج کے دن کی مبارکبادی پیش کریں گے کہ آج کے دن جس طریقے سے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ عالمہ اور محدثہ متکلمہ بلغت القرآن سلام اللہ علیہ کے ساتھ عقد ہے، اور آج کا دن ہم سب کے لیے مبارک ہے۔ اور آج کے دن کی مبارکی میں مومنین اکثر عروسی کی تاریخ قرار دیتے ہیں۔ وہ دوستان جن کی آج کے دن عقد کی تاریخیں تھیں یا شادی کی سالگرہ تھی، ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال آپ کو نیک بخت اور خوش بخت زندگی نصیب رکھے، اور ہمیشہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے رہیں، اور آپ کی نسلوں کے اندر مودت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے۔ لہذا آج کے دن کے اندر خوشیوں کی مناسبت سے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے جو بات ہے، هو الکفو الوحید لفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ هو الکفو الوحید لفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلقہ جو جملے لکھے گئے ان کو میں آپ کے حضور نقل کرنا چاہوں گا، کیونکہ خوشی کا دن ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہ آپ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ازدواج کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو فرمایا بی بی نے کیا انجام دیا؟ فرفعت فاطمہ راسہا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک بلند کیا، وتبسمت اور مسکرائیں، وقالت اور فرمایا رضیت بما رضی اللہ ورسولہ، میں اس چیز پر راضی ہوں جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔
बीवी ने इसी खुशी और इसी कबूलियत के साथ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इज़्दिवाज के लिए कबूलियत का इजहार फरमाया और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हिबाले अक़द में आई। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शादी मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से हुई। इसी मुनासबत से कुछ तहरीरें आपके हुज़ूर पढ़ना चाहूँगा। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हिजरत के दूसरे साल ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख़ में हुई, जबकि आप दोनों के दरमियान निकाह के सीगे पहले ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी कर दिए थे। बाद मुहक्किकीन के मुताबिक अक़द के 10 महीने बाद रुखसती हुई थी। हदीसी किताबों के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहले मुहाजिरीन और अंसार में से कई शख्सियात ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगा था, लेकिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रिश्तों की मुखालफत फरमाई। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा महरिये के बारे में मुख्तलिफ आदाद व शुमार मलकूल हैं। 400 से 500 दिरहम के दरमियान आपका महर था, जो शियों के यहाँ महर सुन्ना के नाम से मारूफ है। हदीस के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़रा बेचकर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का महर अदा किया। आप दोनों की शादी की मुनासबत से पैगम्बर खुदा ने मदीना के लोगों को वलीमा दिया। रुखसती के वक्त पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में देते हुए दुआ फरमाई और फरमाया, खुदाया इनके दिलों को भी आपस में एक दूसरे के नज़दीक और इनकी नस्ल को मुबारक करार दे। फिर ख़ासगारी से मुतालिक जो तहरीर हुई, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते की दास्तान मुख्तसर इख्तलाफ के साथ शिया और अहले सुन्नत मनाबे में ज़िक्र हुई है और इन मनाबे के मुताबिक जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे असहाब ने पैगम्बर अकरम से हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में फ़रमाया, मेरी बेटी की शादी का फ़ैसला खुदा के हाथ में है, लिहाजा मैं इस सिलसिले के में हुक्म खुदा का मुंतज़िर हूँ। बाद मुहाजिरीन ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगने की पेशकश की तो आपने जवाब दिया, खुदा की कसम मेरे पास कुछ नहीं। आखिरकार हज़रत अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, लेकिन शर्म की वजह से इस बारे में कोई दरख्वास्त न की। तीसरी बार आपने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता मांगा। पैगम्बर ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? अली ने फरमाया, या रसूलुल्लाह एक ज़ीरा के अलावा कुछ नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12.5 औकिया सोना हक़ के महर रखा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ीरा वापस लौटा दी। क्या कहा गया है कि हज़रत बाज़ मुहाजिरीन ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते से मुतालिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया तो आपने हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते का मामला खुदा के हाथ में होने की तायीद फरमाई। अब खुतबे निकाह पे जब बात आती है तो इब्न शहर आशोब ने मनाक़िब आले अबी तालिब अलैहिस्सलाम में लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा की शादी के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और खुतबा इरशाद फरमाया। इसके बाद लोगों से मुखातब होकर फरमाया, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि फ़ातिमा का निकाह अली के साथ करूँ। खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हज़रत फ़ातिमा का निकाह अली के साथ करूं और अगर अली राज़ी हो तो 400 मिस्काल हक़ महर के चांदी 400 मिस्काल हक़ महर के साथ मैं फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दूं। अली ने फरमाया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस पर राज़ी हूँ। बाद रिवायात के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा की मौजूदगी में खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए दूसरी शादी हराम करार दी थी, इसीलिए हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में आपने दूसरी शादी नहीं की। शादी की तारीख़ के मौजू के ऊपर अगर हम बात करें तो कुलैनी ने काफ़ी में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कौल नकल किया है कि हिजरत मदीना के 1 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हज़रत अली के साथ कर दी। ये कौल इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के इस कौल के मवाफ़िक है जिसे तबरी ने नकल किया है। इसमें मज़कूर है कि हिजरत के दूसरे साल सफ़र का महीना शुरू होने के कुछ दिन बाद हुए थे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से
شادی کی۔ ابوالفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں تبری کا یہی قول لکھا، اس کے بعد کہا کہ جنگ بدر سے واپسی پر علی علیہ السلام نے فاطمہ سے شادی کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی امیر المومنین علیہ السلام کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہا اس شادی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ سید ابن طاؤس نے اس شادی کی تاریخ مفید کے حوالے سے مختلف درج کی ہے۔ جنگ بدر سے واپسی پر ماہ شوال میں یہ شادی ہوئی۔ جنگ بدر سے واپسی پر 6 ذی الحجہ کو یہ شادی ہوئی۔ اچھا، شادی کی تاریخوں کے اندر کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مہر و جہیز کی بات آتی ہے تو تاریخی ماخذ کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زہرا کا حق مہر 400 سے 500 درہم کے درمیان تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مہر کی سنت کے جو مہر السنت سے مشہور ہے وہ 500 درہم معین ہوا تھا۔ 500 درہم تقریباً 1250 سے 1500 گرام چاندی ہے۔ 1250 سے 1500 گرام چاندی ہے، اور اس زمانے میں ہر 10 درہم چاندی 1 دینار سونے کے برابر تھی، اور مہر السنہ مہر تقریباً 170 تا 233 گرام سونا بنتا ہے۔ 170 تا 233 گرام سونا بنتا ہے۔ یہ مقدار بھی درہم اور دینار کے وزن کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حق مہر کی ادائیگی کے لیے زرہ، بھیڑ کا چمڑا، یمنی کرتا یا اونٹ، ان میں سے کوئی ایک چیز فروخت کی تھی۔ یہ رقم پیغمبر کو دی تو آپ نے اس رقم کو گنے بغیر کچھ رقم بلال کو دی اور فرمایا اس رقم سے میری بیٹی کے لیے اچھی خوشبو خرید کے لے آؤ، اور باقی بچی رقم ابو بکر کو دی اور فرمایا اس سے کچھ گھر کی اشیاء جن کی ضرورت میری بیٹی کو ہوگی وہ تیار کرو۔ پیغمبر نے عمار، یاسر اور کچھ اور صحابہ کو بھی ابو بکر کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جہیز کے لیے کچھ اور چیزیں تیار کریں۔ جہیز میں کیا لکھا ہے؟ شیخ طوسی نے جہیز کی فہرست یوں لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ایک قمیض جس کی قیمت 7 درہم تھی، برقع 4 درہم میں، خیبر کی تیار کردہ عبا، کھجور کے پتوں سے بنی چارپائی، وہ 2 بچھونے جن کا بیرونی کپڑا موٹا کتان کا تھا، ایک کھجور کی چھال سے اور دوسری بھیڑ کی اون سے بھرا ہوا تھا، طائف کے تیار کردہ چمڑے کے 4 تکیے جنہیں ازخر، مکی گھاس، بوریا چٹائی کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے پتے باریک ہیں جو طبی خصوصیات کے حامل ہیں، اسے پر کیا تھا، اون کا ایک پردہ، حجر میں بنی ایک چٹائی، گویا حجر سے مراد بحرین کا مرکز ہے، نیز حجر مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا بھی نام ہے، ایک دستی چکی، تانبے کا تشت، چمڑے کا مشکیزہ، لکڑی کا بنا ڈونگا، دودھ دھونے کے لیے گہرا برتن، پانی کے لیے ایک مشک، ایک مطہرہ لوٹا یا سراہی جسے طہارت و وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس پر گوند چڑھایا گیا ہوتا ہے، اور مٹی کے کئی مٹکے یا جام۔ کہا گیا ہے کہ شادی کے بعد ایک حاجت مند عورت نے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کچھ مانگا تو آپ نے اپنا شادی کا جوڑا اسے دے دیا۔ اب ولیمے کی بات آئی ہے تو ولیمے کے اندر کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی کی شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لیے شادی کے دن کا کھانا دینا ایک سنت ہو، اس لیے جاؤ اور 1 بھیڑ اور 5 مد جو مہیا کرو تاکہ مہاجرین و انصار کو دعوت دوں۔ بلال نے یہ سب تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے کھانا اپنے آگے رکھا، لوگ پیغمبر کے حکم پر گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوئے اور سب نے کھایا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو کچھ مقدار میں جو بچ گیا تھا اسے آپ نے متبرک کیا اور بلال سے فرمایا اس کھانے کو عورتوں کے پاس لے جاؤ اور کہو یہ کھانا خود بھی کھائیں اور کوئی بھی اگر ان کے پاس آئے تو اسے بھی یہ کھانا دیں۔ پیغمبر کی دعا کیا تھی مولا علی علیہ السلام کے لیے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے؟
شادی کے ولیمے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آواز دی۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ نزدیک آئیں تو دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی بھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نزدیک آ جاؤ۔ فاطمہ اپنے بابا کے نزدیک آئیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کو پکڑا۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو فرمایا، خدا کی قسم میں نے تمہارے حق میں کوتاہی نہیں کی اور تمہاری عزت کی اور اپنے خاندان کے بہترین فرد کو تمہارے لیے انتخاب کیا ہے۔ کیا خدا کی قسم تمہاری شادی ایسے فرد سے کر رہا ہوں جو دنیا اور آخرت میں سید و آقا اور صالحین سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے گھر کی طرف جائیں، خداوند یہ شادی آپ کے لیے مبارک فرمائے اور آپ کے کاموں کی اصلاح فرمائے۔ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے فرمایا، ایک برتن میں میرے لیے پانی لاؤ۔ اسماء فوراً گئیں اور ایک برتن پانی کا بھر کر لے آئیں۔ آپ نے پانی کا ایک چلو بھرا اور اسے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سر پر ڈالا اور پھر ایک چلو بھرا اور آپ کے ہاتھوں پر ڈالا۔ کچھ پانی آپ کی گردن اور بدن پر ڈالا۔ پھر فرمایا، خدایا مجھے فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں، پس جس طرح ہر پلیدی کو مجھ سے دور کیا اور مجھے پاکیزہ کیا ہے، اسی طرح اس کو بھی پاک و طاہر کر دے۔ اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا، یہ پانی پئیں اور اسے اپنے منہ کو دھوئیں اور ناک میں ڈالیں اور کلی کریں۔ پھر پانی کا ایک اور برتن طلب کیا اور حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور یہی عمل دہرایا۔ آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا فرمائی اور پھر فرمایا، خداوند آپ دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نزدیک اور مہربان کر دے اور آپ کی نسل کو مبارک اور آپ کے کاموں کی اصلاح کرے۔ اللہ اکبر۔ شادی کے کچھ دن بعد گزرنے کے بعد حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاطمہ سے دوری مشکل ہو گئی، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو اپنے گھر میں ہی جگہ دی جائے۔ حارث بن نعمان جو کہ آپ کا صحابی تھا، جب وہ اس خبر سے آگاہ ہوا تو پیغمبر کے پاس آیا اور کہا، میرے سب گھر آپ کے نزدیک ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہی ہے۔ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا مال آپ لے لیں اور اس سے بہتر ہے کہ یہ میرے پاس ہو۔ پیغمبر نے اس کے جواب میں کہا، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کی شادی مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ہوئی اور اسی مناسبت سے ایک کلام بھی ہے جس کو میں آپ کے حضور پڑھ رہا ہوں۔ جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، دولہے کا نام حیدر، دلہن کا نام زہرا، دلہن نبی کے گھر کی، دولہا خدا کے گھر کا، یہ ملکہ حیا ہے وہ آقا بحر و بر کا، عرش بری پہ رب نے خود یہ بنایا جوڑا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا۔ ارماں ہوئے ہیں پورے دل کے خدیجہ بی بی، ارماں ہوئے ہیں پورے دل کے خدیجہ بی بی، آئیں مبارکی کو حوا و سارا بی بی، آئیں مبارکی کو حوا و سارا بی بی، شادی کا جوڑا مریم بی بی کے ساتھ اترا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا۔ گھر میں نبی کے بکھری خوشیوں کی چاندنی ہے، گھر میں نبی کے بکھری خوشیوں کی چاندنی ہے، مسرور گھر خدا کا اور ہر سمت روشنی ہے، مسرور گھر خدا کا ہر سمت روشنی ہے، ڈالا ہے شادمانی نے آ کے گھر میں ڈیرا، ڈالا ہے شادمانی نے آ کے گھر میں ڈیرا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا۔ خلد بری سے حوریں لائیں سجا کے گجرے، خلد بری سے حوریں لائیں سجا کے گجرے، نازک ہے کلیاں ساری ہیں رنگ سب کے گہرے، جنت کی خوشبوؤں سے سارا جہان مہکا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا۔ لڑیوں سے نور کی ہے اس کو بنایا ہوگا، لڑیوں سے نور کی ہے کی ہی اس کو بنایا ہوگا، کوثر کی جل سے قدرت نے پھر سنوارا ہوگا، جبریل عرش سے
جبریل عرش سے جو لائے ہیں ساتھ تیرا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، لڑیوں سے نور کی ہی اس کو بنایا ہوگا، کوثر کی جل سے قدرت نے پھر سوارا ہوگا، جبریل عرش سے جو لائے ہیں ساتھ صحرا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، قرآن کی آیتوں نے صدقہ اتارا ہوگا، قرآن کی آیتوں نے صدقہ اتارا ہوگا، جس دم علی نے سر پر صحرا سجایا ہوگا، نور خدا سے چمکا ہوگا علی کا چہرہ، نور خدا سے چمکا ہوگا علی کا چہرہ، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، باراتیوں میں شامل سلمان اور ابوذر، باراتیوں میں شامل سلمان اور ابوذر، سارے محب علی کے مقداد اور کمبر، دولہے کو سب نے مل کر ڈالا ہوا ہے گھیرا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، عیسیٰ فلک سے لے کر موسیٰ کو آ گئے ہیں، عیسیٰ فلک سے لے کر موسیٰ کو آ گئے ہیں، داؤد گا کے صحرا سب کو سنا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہے گاتے جنگل پہاڑ صحرا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، ہونے کو ابتدا ہے نورانی سلسلوں کی، ہونے کو ابتدا ہے نورانی سلسلوں کی، تفسیر جو بنیں گے کوثر کی آیتوں کی، ہے باکمال جوڑا لاجواب شجرہ، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، آؤ چلیں مبارک دینے درے نبی پر، آؤ چلیں مبارک دینے درے نبی پر، کچھ تو عطا کریں گے بیٹی کی اس خوشی پر، رضوان کا مقدر ہونے کو ہے سرہرا، جتنی حسین دلہن اتنا حسین دولہا، دولہے کا نام حیدر، دلہن کا نام زہرا، دولہے کا نام حیدر، دلہن کا نام زہرا۔ میرے مولا امام امیر المومنین علیہ السلام کی شادی سے متعلقہ جس طریقے سے آپ نے سنا کہ مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے شادی کے لیے چنا، اور جب یہ چناؤ ہو گیا تو اس چناؤ کا نتیجہ یہ بنا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئی، اور اس دن کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے خوشی کی مناسبت سے مناتے ہیں، اور یہ خوشی کی مناسبت ہمارے لیے بہت ہی مہم ہے، جس کے لیے ہم اس دن میں خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام کی خوشی کے دن مولا کی خوشی کی مناسبت سے شادیوں کا بھی اہتمام کریں، لہذا پہلی ذی الحج کو اکثر مومنین کوشش کرتے ہیں شادی کی عقد کی تاریخ رکھیں، جن کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ کام انجام ضرور دیتے ہیں۔ بہرحال آج کا دن مولا کی بارگاہ کے اندر ہے، اور مولا کی بارگاہ کے اندر ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ ایسی ڈھیر ساری خوشیاں آپ سب کو بھی نصیب ہوں، اور آپ لوگ بھی مولا کی بارگاہ میں خوشیاں منانے کے لیے تشریف لائیں۔ بہرحال جب ہم بات کرتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عقد کی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طریقے سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی آیت جب نازل ہوئی، یہ کس پر نازل ہوئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافی سارے لوگ رشتے لے کر آئے تاکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے شادی کے لیے بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگیں، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عقد اس وقت اور اس شخص سے کروں گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، اور علامت یہ رکھی کہ آج کی شب جس کے گھر کے اوپر ستارہ آسمان سے اترے گا اس کے ساتھ میں
اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ اب صحابی منتظر ہیں، دروازوں کو جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی دہلیز کی صفائی کر رہا ہے، شاید صفائی کی وجہ سے ستارہ ہمارے ہاں آئے، کوئی خوشبوئیں لگا رہا ہے کہ شاید خوشبو کے سبب سے آئے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن یہاں پر نہ دعاؤں کا کام تھا، نہ یہاں پر خوشبوؤں کا کام تھا، نہ یہاں پر دنیاوی ظاہری صفائی کا کام تھا، یہاں پر تو ان طہارتوں کا کام تھا جو کہ تطہیر کے ذریعے سے نازل ہو رہی تھیں، اور یہاں پر اس پاکیزگی و صفائی کا کام تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہی انجام دلایا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور گھومنے لگا، پوری زمین کا طواف لگایا تاکہ ہر شخص اس ستارے کی طرف مائل ہو جائے، اس ستارے کو غور سے دیکھنے لگے، تاکہ ہر شخص کی توجہ اس ستارے کی طرف مبذول ہو جائے۔ جب اس ستارے نے پوری زمین کا، پورے مکے کا، پورے مدینے کا طواف کر لیا تو یہ آ کے ستارہ اس دروازے پر گرا، اس دروازے کو آ کے اس نے بوسہ دیا، اس دہلیز پر آ کے یہ ستارہ سجدہ ریز ہوا، جس ستارے کے اوپر جناب سلمان جیسے صحابی اپنی داڑھی سے صفائی کرتے نظر آتے ہیں، جس دروازے کے اوپر ملائکہ آ کے نگہبانی کرتے نظر آتے ہیں، دربان نظر آتے ہیں، جس دروازے کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ کر اجازت دخول لیتے نظر آتے ہیں، اجازت ورود لیتے نظر آتے ہیں، وہ دروازہ جس دروازے کے اوپر آسمان سے زمین تک کے سب لوگوں کو عطا ہوتا ہے، کسی کو روٹیاں عطا ہوتی ہیں، کسی کو لباس عطا ہوتا ہے، کسی کو اولاد عطا ہوتی ہے، کسی کو سفر کی سہولتیں نصیب ہوتی ہیں، کسی کو دنیا و ما فیہا کی بزرگواریاں نصیب ہوتی ہیں، کوئی کمبر بن جاتا ہے، کوئی بوذر بن جاتا ہے، کوئی سلمان بن جاتا ہے اس در پہ آنے کے بعد۔ لہذا ستارہ نازل ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام کا عقد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے طے پایا گیا۔ اب جشن منانا ہے، یہ عقد یگانہ ہے، اب جشن منانا ہے، یہ عقد یگانہ ہے، اللہ کے پردے کا اللہ کے چہرے سے، اللہ کے پردے کا اللہ کے چہرے سے۔ آج کا دن خوشیوں بھرا، اور میرے مولا کی بارگاہ کے اندر جو دوست آئے ان کے لیے دعائیں، جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں، اور ایک اور کلنا نور محمد ہیں سو ان کی مرضی، کلنا نور محمد ہے سو ان کی مرضی، کسی کو اول تو کسے نور مؤخر کرنا، کلنا نور محمد ہے سو ان کی مرضی، کسی کو اول تو کسے نور مؤخر کرنا، عقد زہرا و علی راز خدا ہے ورنہ، عقد زہرا و علی راز خدا ہے ورنہ، نور میں کیسا مؤنث و مذکر کرنا، نور میں کیسا مؤنث و مذکر کرنا۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عقد کی نسبت تھی آج، اور میں تمام مومنین کو مبارکبادی پیش کروں گا، وہ مومنین بھی جو آئے اور وہ مومنین جو آج کے جشن کو منا سکے، جو نہیں منا سکے ان کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ خداوند متعال ہم سب پر، آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے اور آپ کے گھروں کی مشکلات حل فرمائے۔ سورہ والنجم نے ظاہر کیا زہرا کا کفو، سورہ والنجم نے ظاہر کیا زہرا کا کفو، سورہ اخلاص میں توصیف حیدر دیکھ کر، سورہ اخلاص میں توصیف حیدر دیکھ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کا شرف دیا۔ آج کی خوشیوں کی مولا کی بارگاہ میں اور آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آئیں وقت کے امام کو یاد کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen